و دولت سے نواز دیتا ہے تو وہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے ہٹ کے الگ جا کے رہے گا کہ کوئی ہم تک قریب نہ آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب تک انسان ایک علماء اکرام سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ جب تک پیڑ کے ساتھ میں انسان جڑا ہوتا ہے جب تک ایک دوسرے کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں۔ دو شیر تھا، دونوں شیر کی آپس میں بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، بہت الفت تھا۔ اور ایک لومڑی تھا، اس کو دیکھا نہیں گیا۔ یہ شیر دونوں آپس میں بہت محبت تھی، تو اس نے کیا کیا کہ دونوں کو آپس میں اس کو بھی چرہنے لگا، اس کو بھی چرہنے لگا، دونوں کو ایک دوسرے میں آگ لگانے لگا۔ کچھ عرصہ اس طرح کبھی بھی کوئی بھی لومڑی اس کو جب حملہ کیا کرتا تھا، دونوں ایک جھوٹ ہو کے اس کے اوپر حملہ کیا کرتا تھا، تو وہ دونوں کی عافیت تھی، وہ دونوں بچ جایا کرتا تھا۔ جب دونوں میں آپس میں بات خراب ہوئی تو کیا ہوا، لومڑی نے دونوں طرف جا کے چڑھا دیا کہ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارے کو ایسے بول رہا تھا، وہ تمہارا دوست تھا، تم کو ایسے بول رہا تھا۔ تو اس طرح دوستی یاری میں وہ دونوں بدگمانی میں اپنی دوستی کو، اچھی خاصی دوستی کو خراب کر دیا۔ اب وہ لومڑی تو دونوں کو چڑھا رہا تھا، اس لومڑی نے کیا کیا کہ دونوں کو پھیرا پھیری کر کے کہ جب اس کے اوپر لومڑی حملہ کرتا تھا تو وہ تو تنہا تھا، کسی کو بلایا، اس کا دوست آتا نہیں تھا، تو دونوں کو اسی طرح وہ لومڑی ایک اپنا شکار بنا لیا دونوں کو۔ جب تک وہ دونوں آپس میں محبت تھا، پیار تھا، دونوں ایک ساتھ تھا، کبھی بھی کوئی ایسا پریشانی دونوں ساتھ میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا رہتا ہے، ہر پریشانی سے وہ دونوں محفوظ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جب تک انسان پیڑ سے جڑا ہوتا ہے وہ اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ جب پیڑ پر سے پتا چھوٹ جاتا ہے تو وہ جو پھل ہوتا ہے اس کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک عبرت کے لیے بتایا جاتا ہے، ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ انسان جب تک آپس میں بھائی بہن سب میں ملا جلا رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو وہ جھیل لیتا ہے، بڑا سے بڑا مصیبت کو آپس میں کمپرومائز کر کے اس پریشانی کو جھیل لیتا ہے انسان۔ جب وہی انسان اگر تنہا ہو جائے، اگر کوئی سی پریشانی ہے تو معنی سے بات ہے کہ اس سے پریشانی جھیلانے والی نہیں ہے، کافی مشکل آئے گا، اس کو آسانی نہ ہوگا تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا تو وہ تو خیر کوئی سی بات کر لے گا تو وہ تو خیر بالکل غلط بات ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی میرے پیارے بھائی، کبھی بھی کوئی ایسا موڑ آئے تو کوئی بھی انسان آپ کو چڑھانے کی بات کرے یا ایسی بات کرے جس سے آپس کی بھائی چارگی، آپس کی محبت ختم ہونے والی ہو، تو کبھی بھی اس چیز کا خیال کرے۔ بدگمانی انسان کو ہمیشہ گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ بدگمانی ایک دوسرے کے لیے کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی انسان آپس محبت، وہ کبھی بھی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بھائی وہ حالانکہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوگا باقی آپ اس کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ بدگمانی ایسی چیز ہے، اور آج کے موجودہ سمے میں لوگ آپس میں وہ کیا بولتے ہیں کہ اہتمام نہیں ہوتا انسان کا، ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں اٹھ گیا ہوا۔ دیکھیے، جب تک انسان ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ کرے گا، جب تک انسان کا نظام نہیں چلنے والا میرے پیارے بھائی۔ انسان کا نظام، جب اللہ نے اس دنیا کا نظام کو شروع کیا، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، تو انسان ایک دوسرے اگر انسان بھروسہ نہ کرے گا میرے پیارے بھائی تو انسانی کیا ہے؟ اصل انسان تو وہ ہے نا کہ بھائی ایک دوسرے سے بھروسہ کرے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، وہ اکثر وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی سے بھی اگر کوئی وعدہ کرے میرے پیارے بھائی تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ وعدہ کیے ہیں تو اس کے وعدہ نبھانے کا آپ تو اگر نبھا نہیں سکتے ہیں تو کسی سے وعدہ نہ کریں میرے پیارے بھائی۔ اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اگر بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو وعدہ کر لیتے ہیں، اس وعدہ کو پورا نہ کر پاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے اور اس میں گناہ تک لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے کبھی بھی پرہیز کریں اور اس طرح کا معاملات کبھی بھی نہ کریں میرے پیارے بھائی۔ اور آج ایسا ہو گیا کہ لوگ تقریباً اگر دوست یار اگر کسی کو فون بھی کرتے ہیں تو وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں، اور فون اگر اٹھا بھی لیتے ہیں
تو بولتا ہے ہاں یار میں کچھ کر رہا تھا. ارے میرے پیارے بھائی سیدھے بولو نا کہ بھائی ہاں تو میں کسی کام کر رہا تھا. حالانکہ کوئی کام کرتا نہیں ہوتا پھر بھی کہتا کہ میں بھائی یہ کام کر رہا تھا یا یہاں تھا. اور آج کے جو موجودہ سمے میں جو سب سے بڑا انسان اگر جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے، یہ فون کے آ جانے سے انسان اور بھی جھوٹ بولنے لگا. انسان ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے پاس میں تو 5 منٹ آپ کے پاس پہنچنے والا. تو میرے پیارے بھائی آپ کبھی بھی کہاں اگر جہاں رہیں آپ وہیں بولے کہ میں یہیں پہ ہوں. آپ بول دیا وہاں پہ نہیں آپ تو وہ جھوٹ ہو گیا، آپ کے نامے والے میں وہ جھوٹ لکھا جائے گا. تو جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی نعلت برستی میرے پیارے بھائی. تو ہرگز کوشش کیا کرے کبھی جھوٹ نہ بولے. ہاں جھوٹ بولنے کی اگر اجازت بھی ہے تو اگر ایسی دی اجازت جب اگر کسی انسان کا جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ جھوٹ اگر وہاں پہ بول دیں گے تو اس کی اگر جان بچ جائے گی تو ایسی صورت میں جھوٹ بول دیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہے. باقی انسان ابھی کیا اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنی تجارت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ارے میرے پیارے بھائی اگر بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو مان لیجیے کہ اگر آپ کا پیس 200 روپے کا ہے تو اس کو بول دیجیے کہ بھائی میرا پیس 200 روپے کی خریداری ہے، میں اس پہ آپ سے 50 روپے رکھ کے آپ سے لوں گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل آپ وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے حلال ہے بھائی، آپ بے فکر لے سکتے ہیں. اور تقریباً ایسا ہے کہ لوگ اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں. جو اچھی کوالٹی کی چیز ہوتا ہے لوگ اس کوالٹی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جو ایک دم بیکار کوالٹی کے ہمارے لوگ اس چیز کو اس کو زیادہ انسان اپنے آپ میں چوائس کرتا ہے. میرے پیارے بھائی کبھی بھی کسی چیز کو اگر لینا ہو جو اچھی چیز ہو اس کو اگر آپ پسند کریں تو اگر اچھی چیز اگر آپ کسی بھی چیز کو اگر اچھی پسند کریں گے میرے پیارے بھائی تو وہ ہمارے آپ کے لیے کافی فائدے مند ہے. اور اس سے اگر ہم کو اگر فائدہ ہو جائے گا الحمدللہ تو انسان کو اور کیا چاہیے بھائی. ہم کو یہی نہیں چاہیے کہ بھائی کسی بھی چیز اگر ہم تلاش کرنے جائیں تو اچھی تلاش کر کے لائیں، اچھی چیز ہو جو ہم کو کام دینے والی ہو، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اس سے ہم فائدہ بھرپور اٹھائیں. اور آج کے لوگ کیا ہے کہ لوگ کسی بھی چیز کو ابھی تو تقریباً ایسا دیکھا جاتا ہے ہمارے جو بھائی لوگ ہیں تقریباً فون لے لیتے 50,000 کا 60,000 روپے کا. یہ فون اتنا مہنگا جو آپ لے رہے ہیں میرے پیارے بھائی تو کبھی بھی آپ یہ سوچیں اگر فون مہنگا لیتے ہیں اگر قرضہ کر کے فون لیتے ہیں میرے پیارے بھائی تو وہ قرضہ سجانے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا. آپ کے پیچھے بچے بھی ہیں، بھائی بہن ہوں گے، اگر شادی نہ ہوئی تو امی ہیں، بہن ہیں، ان لوگ بھی ہے. اگر شادی ہو چکی تو آپ کے خود کے بچے ہیں تو یہ سب کو کون دیکھا گا میرے پیارے بھائی. اگر ₹1,00,000 کا فون لے لیں گے تو اگر یہ ₹1,00,000 فون ہو گیا تو فون کا قرضہ ہو گیا. ایسا ابھی تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے یہ اگر کسی بھی ہنر اگر سب سے پہلے سیکھ لیتا ہے، اگر ہنردار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کیا کرتا ہے کہ میں سیل فون خرید لوں، ایک اچھا سا اسمارٹ فون خرید لوں. اور ابھی پہلے تو 3G فون چلتا تھا، اب 5G چل رہا ہے، اب تو 5G فون آ گیا، 5G سیم آ گیا، وہ اس میں بھی لوگ مصروف ہوتا ہے. اور آج کا جو سب سے بڑا فتنہ جو ہے، سب سے بڑا اگر فتنہ کوئی بھی ہے تو وہ فون ہے. آپ پوچھیں گے کہ شاہد بھائی ایسی کیوں بات بول رہے ہیں کہ فون سب سے بڑا فتنہ ہے. دیکھیے یہ فون اتنی اچھی چیز ہے میرے پیارے بھائی، بس شرط یہ ہے کہ اگر اس فون کو اگر آپ اچھے طریقے سے اگر اس فون کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے. آج تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ علماء کرام کتاب وغیرہ فون کے اندر رکھتے ہیں، اور حدیث کی کتاب، قرآن پاک، بخاری شریف، صحیح مسلم، ترمذی، یہ سب جو کتاب وغیرہ ہے اس میں الحمدللہ علماء کرام فون میں محفوظ رکھتے ہیں کہ کبھی اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو وقت مل گیا تو اس وقت نکال کے اسی پہ اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اگر انسان اگر علم دین کا خزانہ اگر اس کے پاس ہوگا، انسان کب تیز ہوتا ہے، ان کی بدھی کب کام کرتی ہے جب انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے. اگر انسان اگر پڑھائی نہ کرے، ایجوکیشن نہ حاصل کرے میرے پیارے بھائی تو انسان تھوڑی ہے بھائی، وہ تو حیوان بن جاتا ہے. اس کو اچھا برا کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جب تک انسان کو انسان بننا یہ کافی ہے. انسان تو ہیں آپ، حضرت انسان ہیں آپ، باقی انسانوں والی فطرت آپ کے اندر ہونی تو چاہیے نا میرے پیارے بھائی. آج تقریباً ایسا لوگ کہ انسان تو ہے باقی انسان جیسے رویہ اس کے اندر نہیں ہے. اور آج دیکھا جاتا تقریباً کل کیا بولتے ہیں غلام بلیاوی صاحب اپنے تقریر میں فرما رہے تھے کہ آج جو نوجوان ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، آج ہاتھ میں
बड़ी बड़े कड़ा पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी सब कंगन वगैरह हाथ में पहन लेते हैं, कान में वो क्या बोलते हैं कि ठुमका लगा लेते हैं, कान में आइदीन पहन लेते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, आप मर्द हैं, औरत थोड़े कि ये कान में आइदीन पहन लिया, हाथ में चूड़ी पहन लिया, मतलब कड़ा वगैरह पहन लिया। ये इंसान, ये मर्द है कि क्या? उसके अंदर क्या ख्वाहिश होती है? मैं औरत होता, वो ख्वाहिश होता है कि हम वो मुखन्नस होता, ख्वाहिश होता है कि हम छक्का होता है। ये कैसी इंसान की फितरत हो गई है। और नौजवान मेरे प्यारे भाई इस चीज़ का दीवाना हो चुका है। और इसी तरह कुछ ख़वातीन भी हैं जो मर्द के मुसाबित करती है, जैसे कि मर्द के जैसा कपड़ा पहनती है, टाइट कपड़ा पहनती है, जीन्स का कपड़ा पहनती है। तो ये सब क्या है? मर्द की मुसाबित है। मर्द के मुसाबित औरत अगर करती है तो उसके लिए हराम है, अगर मर्द औरत की मुसाबित करते तो हराम है। ये उलमा इकराम बताते हैं। तो अगर हराम कारी अगर हम करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इससे हमको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा फ़ायदा कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। तो कभी भी अगर आप किसी भी काम को अगर करने जाएं मेरे प्यारे भाई, तो उसमें आप इस चीज़ का देख लीजिए। आज तकरीबन लोग क्या कहते हैं कि अगर कहीं पे अगर इंसान को सोसाइटी बसाना हो, तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भाई वहाँ पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, एक प्रोफेसर का होना ज़रूरी है, एक अच्छे से टीचर का होना ज़रूरी है। अब वहीं पे आप ये ना सोचते थे जहाँ पे एक सोसाइटी बसी तो वहाँ पे एक अच्छे मुफ्ती इस्लाम का होना ज़रूरी है, एक मस्जिद आबाद वहाँ होनी चाहिए कि वहाँ अगर मस्जिद करीब में होगी तो अगर वहाँ मुफ्ती साहब रहेंगे, अगर कभी भी कोई ऐसा मसाइल आ गया तो वो मुफ्ती साहब से मशवरा लेके उस मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं। और आज तकरीबन देखा जाता है कि लोग उलमा से इतने दूरी बना लिए हो मेरे प्यारे भाई। देखिए कभी भी अगर आपका मसाइल अगर हल जो करेगा वो तो आलिम ही करेगा, मुफ्ती इस्लामी करेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ने अगर आपको 4 बेटे या 4 बेटी अता फरमाया है तो उसमें से एक अल्लाह की राह में दे दीजिए। जो आपकी बच्चा या बच्ची आलिम दीन हो जाएगा तो वो दीन का काम करेगा। अगर बताया जाता है कि अगर बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ वो बच्चा तो घर से बाहर होता है, आलिम हो तो वो उनका दौरा होता है बाहर वो लोगों को नसीहत करता है। अगर उसी जगह पे अगर घर की बेटी आलिमा हो जाए तो वो पूरे मुआशरे को पढ़ा देती है, अपने घर के निज़ाम को अच्छा कर देती है मेरे प्यारे भाई। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को भी, अपने बच्चियों को भी एकदम अच्छी तालीम दिलवाए, आला से आला तालीम दिलवाए और कनीज़ फ़ातिमा की तालीम दिलवाए। और कनीज़ फ़ातिमा उनकी ज़िंदगी बताएं, अम्मी आयशा की ज़िंदगी बताएं, अम्मी खदीजा की ज़िंदगी बताएं, अम्मी हबीबा की ज़िंदगी बताएं। अगर इनकी ज़िंदगी बताएंगे तो कभी भी हमारी बेटी नाफरमान नहीं होगी, कभी भी हमारी बेटी गुनाह की तरफ मसरूफ़ नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। तो इंसान अपने घर वाले में जो सबसे बेहतर है, बताया जाता है कि तुम सब में बेहतर मैं हूँ। जो